اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام شہزاد ستی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 4 قسطوں سے ہم رد خرافات کے حوالے سے جو اپنی وسعت کے مطابق گفتگو جو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج اسی ضمن میں اس کے درمیان میں ایک انتہائی اہم مسئلہ جو ہے وہ درپیش آیا اور اس کی طرف ہماری توجہ کی گئی ہے، تو سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کیا جائے۔ اس کے اندر بھی ایک بڑی خامی اور بڑی ایک کوتاہی برتی جاتی ہے، تو اس سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے 4 رکعت ادا کرنے کے بعد، یعنی 2 رکعتیں کر کے 4 رکعتیں جب ہم اپنی پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نماز میں جو بیٹھتے ہیں تو اس میں ایک تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے۔ مختلف جگہوں پر مختلف معاملات ہیں، کئی جگہ پر درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، کئی جگہ پر کلمہ طیبہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور کئی جگہ پر تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے۔ ان سب کا حکم ایک ہی ہے، کیونکہ اس وقفے کو جسے ترویحہ کہتے ہیں، اس کا کوئی خاص ذکر جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے زمانہ مبارک کے اندر 3 دن تک نماز تراویح کی جماعت قائم کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا تھا۔ پھر بعد میں اس کو ضرورت کے پیش نظر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ سے جاری فرمایا تاکہ لوگ اس نماز کو غیر اہم قرار دے کر تو اسے چھوڑ ہی نہ دیں۔ تو اس واسطے ایک تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس تسبیح تراویح کے اندر ایک لفظ ایسا ہے کہ جس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم سے غلطی کوتاہی سرزد ہوتی ہے، معمولی سا اس کے اندر ایک بدلاؤ آتا ہے، اس کی چینجنگ آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معنی اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ وہ معنی بجائے اللہ رب العزت کی تعریف کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین پر جا کر منتج ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی توہین پر جا کر نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو تسبیح تراویح کا چارٹ ہوتا ہے جو لکھا ہوا، اس پر چلتے ہیں اور اس پر جا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں بات کو کہ وہ کس طرح اس کے اندر جو وہ چینجنگ ہے اور اس کو ہمیں کس طریقے سے درست کرنا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک تسبیح تراویح کا چارٹ ہے، دیکھ لیں، جس پر لکھا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت۔ اس لفظ کو آپ غور سے دیکھیں، اس کو ہم نے خود جو ہے بدلی کیا ہے، والعظمتی کی جگہ والعظمتی تھا۔ زواں لفظ جو ہے، حرف زواں ہے، یہ ساکن تھا یہاں پر، جبکہ اس کو ہم نے ساکن کو زبر میں تبدیل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عربی زبان کے اندر عظمہ یعنی زوا ساکن کے ساتھ عظمہ جب ہوگا، عظمتی ہوگا، تو اس کا مطلب ہوگا ہڈی کا ٹکڑا یا ہڈی۔ اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت، پاک ہے وہ ذات جو عزت والی ہے اور جو ہڈی کے ٹکڑے والی ہے یا ہڈی والی ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، تو ہڈی جو ہے وہ ایک جسم کے حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی جسم کا وہ ایک حصہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں جا کر یہ نہ صرف اس کا معنی بدل جاتا ہے بلکہ یہ ایک توہین کی بھی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ اس کو باغور اگر دیکھیں تو آپ کو مارکر کے ساتھ چینج کر کے اس جو زواں ساکن ہے اس کو زبر کیا گیا ہے۔ اب جب یہ والعظمتی ہوگا، زواں کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر جا کر اس کا معنی بنے گا عظمت۔ پڑھنے میں عربی اور اردو کی جو لہجہ ہے اس میں فرق ہے، کیونکہ اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں لہجے میں تو وہ عظمتی، جس کا معنی بڑائی ہوتا ہے، وہی ہوگا۔ تو اس کو اردو لہجے میں تو زواں کو ساکن سے ہی پڑھا جائے گا، مطلب عموماً جس طرح لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اس کو آپ عربی لہجے میں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اس چیز کی پابندی کرنی پڑے گی کہ آپ زواں کو ساکن نہ پڑھیں، بلکہ اس کو آپ زبر کے ساتھ پڑھیں، والعظمتی۔ یہ ہوتا یوں ہے کہ ابھی جس طریقے سے دیکھ لیں، یہ چھاپا کس نے ہے؟ ممتاز اکیڈمی، فضل الہی مارکیٹ، چوک اردو بازار لاہور۔ اس طرح اسلامی کتب خانہ الحمد مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور۔ تو یہ سارے چھاپا خانے جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ جو وہ علماء تو موجود نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہر چیز کے لیے انہوں نے اس کو کوئی نظر ثانی کا کوئی انہوں نے ایک ترتیب رکھی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے لیے باقاعدہ طور پر جو قرآن پاک چھاپتی ہیں جو کمپنیاں یا جو کتب خانے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو نظر ثانی کے لیے ایک سے زیادہ حفاظ کرام رکھے ہوتے ہیں کہ جو اسے پڑھ کر اس حرف بحرف تو اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس میں اکثر اوقات تصدیق نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات بیکریوں والے جو یا بڑے بڑے دکانوں والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ثواب کی نیت سے یہ چارٹ چھپوا کر تو اس کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ تو لوکل جو چھاپا خانے ہوتے ہیں جہاں پر سارا سال سیاسی، غیر سیاسی اور ہر طرح کے اشتہاروں کی جو چھپوائی جاری رہتی ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ اس چیز کو ان کے معنوں کو، اس کی باریکی کو سمجھتے نہیں ہیں۔
تو اگر کسی کے پاس اس طرح کا چارٹ ہے کہ جس کے اوپر والعظماتی کی جگہ والعظمات موجود ہے تو اس کو آپ برائے مہربانی جو ہے چینج کر دیں، زوا پر زبر کر دیں، تاکہ پڑھنے میں بھی اس میں گناہ کا شائبہ نہ ہو اور سمجھنے میں بھی اس کو جو ہے وہ اور عثمانوی اعتبار سے بھی گناہ کا ذمہ داری نہ آئے۔ اس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں تو یہ لفظ یہاں پر بالکل درست لکھا ہوا والعظماتی، یہاں پر زوا پر باقاعدہ طور پر زبر آپ کو موجود نظر آئے گی، جبکہ وہاں پر زبر نہیں تھی، وہاں پر جزم تھی ساکن کرنے والی، تو اس کو پھر ہم نے بدل کر زبر کیا ہے۔ تو یہ آپ بھی اپنے مساجد کے اندر دیکھیں، اگر وہاں پر آپ کو یہ غلطی نظر آتی ہے تو اس کو آپ درست کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔